السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اسٹوری لینے والے ہیں، ہم پڑھنے والے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو ذنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ قوم نینوا کی طرف بھیجے گئے جو وہ قوم والے بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو یونس علیہ السلام وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیے۔ خیر، یونس علیہ السلام شہر نینوا میں بھیجے گئے۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام کہتے کہ خدا سے ڈرو۔ یہ لوگ صاف کہہ دیتے کہ ہم نہیں ڈرتے، اور یہ لوگ یونس علیہ السلام کا بلکہ مذاق اڑاتے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بہت بولا، یہ لوگ نہیں مانتے۔ آخر میں یہاں سے نکل گئے، یعنی بہت سال یونس علیہ السلام بولے، اور ان کی صبر کی انتہا نہیں رہی۔ آخری میں بول کر یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے۔ تو اب ہوا یوں، نکلنے سے پہلے یونس علیہ السلام یہ بول کر گئے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، تو اب 3 دن ٹھہرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد یہ قوم والے کہ وہ اثرات پہلے ہی دن سے محسوس کرنے لگے۔ تو اب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ جب وہ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے، اور جب پہنچے ان کا قصہ الگ اور قوم والوں کا قصہ یہ ہوا کہ اب وہ دیکھ لیے کہ ہمارے نبی سچ کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام سچ کہے ہیں، اب یہاں پر عذاب آنے والا ہے۔ لہذا وہ بہت ڈر گئے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ بہت ڈر گئے۔ آسمان پہ سورج ایسا آ گیا اور بجلی چمکنے لگی، تو اب وہ بہت ڈر گئے۔ اب ادھر یونس علیہ السلام یہ سوچتے، دل میں ایسا غم زدہ ہوتے ہوئے جب جا رہے تھے، تو آپ نے ایک کشتی کو دیکھی۔ کون؟ یونس علیہ السلام۔ اور دل میں غم تھا کہ قوم والے میری بات نہیں مانے، تو اب لہذا وہ آپ کو ایک کشتی دکھی، اور وہ کشتی میں یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، اور وہ کشتی میں وہ لوگ بھی تھے۔ اچانک بارش ہوئی، یعنی یونس علیہ السلام کے علاوہ جانے والے کچھ لوگ بھی تھے۔ اچانک بارش ہوئی اور ہوائیں چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی۔ سب پریشان ہو گئے۔ سب نے کہا ہمارے درمیان کوئی گنہگار شخص ہے، اسی لیے کشتی اس حالت میں ہے۔ لہذا سب نے قرار اندازی کی، اور 3 مرتبہ بھی قرار ڈالا گیا، تو یونس علیہ السلام کی پرچھی نکلی۔ اب وہ دیکھے کہ یہ تو نیک شخص ہے، ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، تو وہ تو یہ محسوس کر رہے تھے یہ تو نیک شخص ہے، مگر مجبوراً ان کی جان بچانے کی خاطر ان کو سمندر میں پھینک دینا پڑا۔ یونس علیہ السلام کو سب نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ مچھلی منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی تھی یونس علیہ السلام کا۔ اللہ نے اسے الہام کیا تھا۔ اللہ نے اس مچھلی کو کہا یہ تیرا کھانا نہیں، واپس لوٹانا ہے۔ مچھلی ان کو ثابت نگل گئی، سبحان اللہ۔ اور یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بالکل اندھیریوں میں تھے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا، اور یہ ایسے اندھیریوں میں تھے یونس علیہ السلام۔ لہذا یونس علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ مچھلی نے خشکی پر آ کر اگل دیا، اور یونس علیہ السلام جب مچھلی میں تھے وہ سوچے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں موت کے منہ میں ہوں۔ پھر آپ نے یہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ آپ کی اجازت سے پہلے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، لہذا آپ نے بہت دل سے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے مچھلی کو پھر الہام ڈالا کہ میرے بندے میرے نبی کو سمندر کے کنارے اگل دے۔ لہذا وہ مچھلی سمندر کے کنارے یونس علیہ السلام کو جب اگل دے رہی تھی، اور وہ جب یونس علیہ السلام اس میں سے نکلے، اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک تو مچھلی گرم رہتی ہے، اللہ اکبر، تو وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ چھوٹے بچے پیدا ہوئے، سو بچہ کیسا ہوتا ہے ویسے بچے چھوٹے بے دم ہو گئے تھے یونس علیہ السلام کا۔ اور پھر جب وہ دھوپ تھی، جب اگل دی وہ مچھلی، تو ایک دم دھوپ، آسمان پہ دھوپ ہی دھوپ تھی،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کدو کی بیل ایک دم اگا دیے اور وہ کدو کی بیل سایہ کرنے لگی. یعنی کدو کے بیل کو کیوں چنے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور اس کے پتوں میں خوشبو ہوتی ہے. اور ایک پہاڑ کی طرف سے ایک ہرن آئی اور وہ ہرن آ کر آپ کو دودھ پلا دیتی. یعنی اپنے پیر کھول دیتی اور اپنے تھن ان کے منہ میں ڈال دیتی. اب یونس علیہ السلام جتنا چاہے دودھ پی لیتے اور ایسے ہاتھ پیر بھی آپ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے. ویسے ہی ہرن آتی اور آپ کو دودھ پلاتی اور ہوتے ہوتے آپ میں طاقت آئی اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا جسم میں طاقت آئی ہے. پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں وہی شہر میں جاؤں گا. لہذا آپ نے شہر نینوا میں وہیں پر گئے اور پھر اسے دین کی تبلیغ کی. اور جب یونس علیہ السلام کو دیکھے بہت بہت خوش ہونے لگے اور وہ پہلے یونس علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ یہ محسوس کر لیے تھے کہ ہمارے نبی سچ کہے. اور لہذا وہ لوگ کیا کیے تھے، ایک پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر اور یہاں تک کہ جانوروں کو، بوڑھے شخصوں کو، عورتوں کو سب جا کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے. اور ماں کو بچوں سے جدا کر کے اسی لیے جدا کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر ترس کھائے. لہذا وہ پہاڑ پر جا کے سارے لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے نبی کی بات نہیں سنی. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کیا. یہ پہلی قوم تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ قوم پر عذاب ہٹائے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب لانے کے بعد عذاب وہاں سے نہیں ہٹتا. یہ پہلی قوم تھی نینوا کی، یونس علیہ السلام کی قوم کی. یہاں پر عذاب آنے کے بعد ٹل گیا. اب یونس علیہ السلام اب وہ لوگ بہت سدھر گئے تھے اور توبہ اللہ کیے وہ لوگ، اور یہ دل میں یہ کہے کہ اگر ہمارے نبی آئے، یونس علیہ السلام آئے تو ہم ان پر بیعت کر لیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے. لہذا جب یونس علیہ السلام آئے تو یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور بہت ہی خوش ہو گئے. اور یونس علیہ السلام ان کو دین کی تبلیغ کی، اور جب انہوں نے تبلیغ کی تو وہ لوگ مان لیے. اور یہ ذکر سورہ میں بھی آیا ہے، سورہ صافات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. ترجمہ یہ ہے، اللہ نے حوت کو القا فرمایا، اسے کھانا نہیں، پھر مچھلی نے نگل لیا. یعنی مچھلی کو حکم دیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ میرا بندہ ہے، اسے کھانا نہیں، تو ویسے ہی ثابت نگل لی تھی وہ مچھلی جس کو حوت کہا جاتا ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، یہ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن رہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 دن، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن رہے، واللہ عالم. 3 اندھیریاں وہ یہ تھے، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ایک، اور سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. یہ 3 اندھیریاں تھے. یونس علیہ السلام آخر میں مچھلی کے پیٹ میں دعا کرنے لگے، اور کیا ان کی تسبیح کیا تھی؟ وہ دعا کی تسبیح کرے ورنہ قیامت تک اسی میں رہتے، یعنی یہی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں پر بولنا یہ ہے، انی کنتم نہیں بولیں گے، انی کنت کہیں گے، کیونکہ یونس علیہ السلام ایک تھے، اسی لیے وہ ایک تھے، اسی لیے ایک کے لیے دعا کرے نا، خود کے لیے دعا کرے. تو جبھی بھی یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں اپنی حاجت کے لیے اور کہتے ہیں انی کنتم، کہتے ہیں ہم سب ظالم ہیں، ایسے کہتے ہیں. اور قرآن پوری شفا ہے اور اس کو لوگ پڑھتے ہیں. یعنی یہ دعا تو بہت اچھی ہے، ہماری دعاؤں میں رکھنا ہے، مگر یہ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. یہ دعا کو یہ بتانا تھا مجھے. چلیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
ترجمہ یہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور یہ دعا ایسی ہے، اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے، اس دعا سے انسان کے رنج و غم دور ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور رکھنا ہے، یہ دعا ایسی دعا ہے، اللہ بھی ان کی دعاؤں کو قبول کیے۔ ایک تو اللہ ناراض ہو گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے سے پہلے ہی وہ کیا کیے تھے، چلے گئے تھے۔ اب صبر کی انتہا تھی۔ اب اس سے سبق یہ سیکھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کتنا بولے ہوں گے وہ قوم والوں کو، مگر وہ ایک بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 ایمان والے تھے، ان میں 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، مگر اب یونس علیہ السلام کے قوم میں کتنے لوگ تھے، ایک بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ واجبی ہے نا، آپ ناراض ہو کے، قوم والوں سے ناراض ہو کے حکم آنے سے پہلے چلے گئے، دل ٹوٹ گیا تھا آپ کا۔ تو ہم کو سبق یہ لینا ہے، دین کا کام کرتے چلے جانا ہے، چاہے لوگ کتنا ہی ہمیں تانا دے، ان کو تو یہی ہوتا ہے، وہ فلاں چنا بولتے رہے۔ تو ہم کو یہ قصے کہانیوں سے عبرت لینا ہے کہ یونس علیہ السلام کتنے سال صبر کیے، اور پھر ان کو آزمایا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے، ایک تو کشتی میں آپ آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکے، اور پھر دوسرا چیز سے آزمایا گیا کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی۔ اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، ایک تو کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ میں، اور دوسرا اندھیرا تھا، اور پھر جب وہ منہ بند کرتی ہے، ان کو ایسا دکھا کہ ایک قید خانے میں ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے اور کچھ نہیں بولے، بس خاموش ہی تھے اور وہاں پر رہے۔ اور اگر انسان ہوتا ان کی جگہ تو وہ مر ہی جاتا، مگر یہاں اللہ کے نبی تھے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے آزمایا جا رہا تھا تو وہ آزمائش میں کھرے اترے، سبحان اللہ۔ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے اتنے دن تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، جو میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ رہے تھے کہ سمندر کے مچھلیاں، چھوٹے چھوٹے جو مچھلیاں ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی آواز کو سن رہے تھے، سبحان اللہ، اور سن کر خوش ہو رہے تھے، اور وہ محسوس کر رہے تھے، اور جو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ مچھلی بھی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے، اور میرے پیٹ میں کوئی ہے، وہ محسوس کر رہی تھی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے مچھلیاں تھے سمندر میں، وہ بھی آواز سن رہے تھے یونس علیہ السلام کے، اور خوش ہو رہے تھے کہ کوئی بندہ ہے اندر، اتنی زور سے آپ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو مچھلی کے پیٹ میں رہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر الہام ہوا، پھر آپ کو ڈالا گیا، یعنی مچھلی اگل دی، پھر آپ آنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک تو جسم آپ کا بہت کمزور ہو چکا تھا، ہمت نہیں ہارے، خالی آپ آنکھیں آپ ایسا پھڑپھڑا رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے انتظام کیا، ایک کدو کی بیل کا، اور دوسری بات بکری آ کر یا ہرن آ کر آپ کو دودھ پلائی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے دیکھو کیسی محبت کرے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والے ہیں، کسی انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ، آسمان کی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو، یہاں تک کہ پتھر میں کیڑے کو بھی اس کو کھلانے والے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، سبحان اللہ۔ ایک بلی کے بچے کو بھی دیکھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، تو کیسا اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کیے، کدو کی بیل بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائی، اور وہ پھیل گئی، اور بڑے بڑے پتے آپ کو سایہ فگن کرنے لگے، اور یہ ایک بکری آئی، آ کر آپ کو دودھ پلائی، سبحان اللہ۔ ایک بکری کے دل میں بھی الہام ڈالے کہ اس کو دودھ پلانا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ بہت بہترین قصہ تھا، الحمدللہ میرا قصہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔